اختیار کی بنا پر فیصلہ ہونے والا ہے کہ آپ نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہے یا نافرمانی کی ہے۔ اور چاہیے تو یہ ہے ایمان والوں، خیرات میں آگے بڑھتے جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرائض کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے کہ نمازوں میں آگے بڑھو، تہجد میں آگے بڑھو، حج عمرے میں آگے بڑھو یا روزے میں آگے بڑھو، نہیں، خیرات، بھلائیاں، صدقات، نیکیاں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ نیکی کیا ہے کہ ہم نے کور ٹو کور قرآن مجید کو پڑھ لینا ہے، تلاوت کر لینا ہے۔ ہم نے تلاوت کے اصل معنی کو ہی نہیں جانا ہے۔ تلاوت کے اصل معنی ہیں، تلا کہتے ہیں پیروی کرنے کو، پیچھا کرنے کو۔ عربی زبان میں جب تلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، تلا، تو تلا کے بیسک روٹ لیٹر میں آ کر یہ میننگ بنتے ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کس طریقے سے کرنی ہے؟ انگلی چلانا، یہ جو ہم انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری انگلی پیروی کر رہی ہوتی ہے، پیچھا کر رہی ہوتی ہے لفظوں کا۔ ہماری نگاہیں پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، ہماری زبان پیچھا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا نفس آری ہوتا ہے، ہمارا ضمیر آری ہوتا ہے، ہمارا دل آری ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے نا تو کسی لائبریری میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کسی عالم سے نہیں پڑھ سکتے، کسی ٹیچر سے نہیں پڑھ سکتے، کسی بزرگ بابے یا اپنے گھر کے کسی معتبر ہستی سے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کھول کر اس کائنات پر غور کریں۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قول ہے، گفتگو ہے، اور یہ کائنات میری اپنی ذات بھی اللہ کا فعل ہے، عمل ہے۔ اس نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ذکر کر رہا ہے نا کہ تمام آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم آسمان اور زمین پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم آسمان و زمین پر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے تو اللہ تعالیٰ کبھی کہہ ہی نہیں رہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی قرآن مجید کے لیے، اس کتاب کے لیے پڑھو کا لفظ نہیں آیا ہے۔ پڑھو یعنی کہ قرا، یا تلاوت یعنی کہ تلا، یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عربی زبان کے لفظ ہیں یہ، لیکن غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، ذکر کرو، اس قسم کے الفاظ بے شمار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ تو خود قرآن مجید ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھول کر اس کے اندر لفظ پڑھو اور پھر اس کے بعد اس کائنات پر نظر ثانی کرو۔ دیکھو کیسے کھڑی ہے یہ کائنات، کیسے کھڑا ہے میرا جسم، کیسے چل رہی ہے میری زندگی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو مر کر اکٹھا ہونا ہے اللہ کے پاس۔ اس بات کا انکار کر رہے تھے مشرکین عرب، اور آج بھی یہ بار بار قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ بات ویلڈ ہے کہ مر کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نان مسلم بھی، اللہ کا انکار کرنے والے بھی، اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے والے بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی بات پر ہی اعتراض اٹھا رہے تھے مشرکین عرب کہ ایسا کیسے کہتے ہو تم کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی زمین میں رل مل جائیں گی، تو پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 48 کے اینڈ میں آ کر، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس پھر وہ تم کو خبر دے دے گا جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ ہم کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار مرنا ہے؟ نہیں۔ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تو یہ اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں انکار ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم انکار کہاں کر رہے ہیں؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، تمہارا نفس بڑا نہیں ہو سکتا، تمہاری خواہشات بڑی نہیں ہو سکتی، تمہارے اپنے بنائے ہوئے بزرگ بابے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے، اس کے اندر آئے ہوئے احکامات بڑے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید سے فیصلہ کرنا ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس میں اختلافات آتے ہیں نا سارے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے اس ہوئے زمین پر جس کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم سب کا اجماع ہے کہ اس کتاب کا کوئی اور ورژن نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر چاہ کر بھی
کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک اس نصیحت کو، اس یاد دہانے کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے پر مامور، ذمہ دار، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ، میں کا لفظ، حیرانی کی بات ہے کہ 4 بار استعمال کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، جو نا کی ضمیر آ رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم، اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہاں پر نا کی ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اکبر۔ پھر بھی بعض اوقات ایسے ہمارے اندر فتنے چھوڑے جاتے ہیں کہ قادیانیوں نے قرآن مجید کو بدل دیا ہے، اہل تشیعوں کے پاس قرآن مجید کوئی اور سا ہے، یہود و نصارہ بھی شاید کوئی اور قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، اور مخالفین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی اور ورژن نہیں ہے، قرآن مجید میں چاہ کر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری پہ یاد آیا کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو شاید ہمارا ایمان ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، مشتبہ ہو جائے گا، ایمبیگیس ہو جائے گا۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت کامل الایمان مومن سمجھتے ہیں نا۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک بہن سے ملاقات ہوئی، کوئی بہت اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ نہیں ہے وہ، لیکن ان کی ایک مختصر سی گفتگو نے مجھے اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اور بہت عزیز ہوتی ہے بہن کسی بہن کو، اور دعا کے اختتام پر انہوں نے ایک دعا مانگنے کا انداز اپنے طور پر پیش کیا، اور اس دعا کے اندر میری بہنوں قیامت مثبت تھی۔ ایک عام انسان، عام سادہ مسلمان تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس دعا میں کتنی گہرائی تھی۔ ہم تو دعا کا مطلب یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے دنیا اور آخرت مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کی آسانیاں، آخرت کی کامیابیاں مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اس بہن نے اتنی خوبصورت انداز میں اور اتنے آسان الفاظ میں ایک دعا ذکر کی کہ ہمیں تو خواہش ہونی چاہیے نا اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، ہمیں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ ہمیں موت کی طلب ہو، ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے شوہر کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہمیں تو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ یہ زندگی میرے رب نے مجھے امانت دی تھی، میں خوشی خوشی یہ امانت اپنے رب کو واپس کر پاؤں۔ کتنے بڑے کہنا چاہیے ہم خیانت کرنے والے ہیں نا ہمارے امانت کے اندر۔ آنسو آ جانا، دل رقیق ہو جانا، آواز کا لڑکھڑا جانا، یہ بشری تقاضا ہے، یہ جینین بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ایمان تو اتنا مضبوط ہو ہمارا، کاش کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو